اچھا یہاں پہ پرزیوم یہ کیا جاتا ہے عبداللہ دیٹ ہمایوں سعید از یور کلوزسٹ فرینڈ ان دا شوبز انڈسٹری. از دیٹ ٹرو؟ بالکل بالکل. یو رائٹ. Okay, now since you seconded that, now for the tougher questions. Do you think he's a better TV actor or a better film actor? دیکھیں جہاں تک ٹیلی ویژن کا تعلق ہے تو میرے اپنے حساب سے آج تک جو میں نے فیل کیا ہے وہ فلم میں شاید ان کے جو کیریکٹرز تھے وہ اس طرح اس کو ملے نہیں جس طرح وہ چاہتے تھے, یا میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے کیریکٹرز جو تھے وہ ان کی پرسنالٹی کے حساب سے, یا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پرفارمنس کی بہت ڈیپتھ ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ مہیش بھٹ کی فلم کرنے بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویک ہیل بی ان انڈیا, اور مزے کی بات ہے اس نے اپنے ایز اے ویلن ایکسیپٹ کیا ہے, ایز اے لیڈ رول. مطلب دو ہی ہوتے ہیں آپ کو پتہ, ہیرو ہوتا ہے یا ویلن ہوتا ہے. Is he taking the شاہ رخ خان path, یعنی پہلے نیگیٹو کیریکٹرز کے ساتھ لیٹس ہی ٹرائی ہیز اور دیٹ ایبلٹی. اچھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے ہمایوں کو, یا کئی دفعہ ہمارے بڑے فرینک ڈسکشنز ہوتے ہیں تو میں نے اس کو یہی کہا, میں نے کہا فلم میں جو ہے وہ اب آپ کوئی رسک نہیں لیں گے. ہوتا ہے نا کہ آپ کا بہت کلوز فرینڈ ہے, وہ فلم بنا رہا ہے, آپ کو کہہ رہے ہیں ہمایوں میری خاطر کر لو. میں نے کہا آپ نے کسی کی خاطر کوئی کیریکٹر نہیں کرنا, آپ نے اپنی خاطر وہ کیریکٹر کرنا ہے, کیونکہ یور مطلب ایز این ایکٹر آپ کی جو بیسکلی آپ کا نام ہے آپ وہ کا جو بڑا نام ہے امپورٹنٹ ہے. اور آپ کی جو پوزیشن ہے وہ ایٹ اسٹیک. اچھا ڈو یو تھنک اور ہمایوں ایز اے ٹیلی ویژن ایکٹر آئی تھنک ہی از آؤٹ آف دس ورلڈ. ہی اچھا از since this نمبر is ون اینڈ ہی ہیز نو کمپیٹیٹر ان دیٹ. he has no competitors, that's so true. لیکن مجھے بتائیں کہ ایز اے فرینڈ اینڈ بینگ اے برانڈ پرسن, کہ آپ دیکھیں چینلز ہوئے, سافٹ ویئر ہوا, آپ سب کے, یو آر دا برانڈ میکر, یو آر دا میجک مین اوور ہے. ڈو یو تھنک کہ ہمایوں ہیز بن کیئرلیس ود ہمسیلف ایز اے برانڈ, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی مے بی سم ڈیزائنر, کوئی سے نہیں تھی ان کلوتھس کی ڈیزائننگ میں, بٹ somebody used his name and maybe he let him franchise it. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ڈیسیجنس تھے؟ ہمایوں بیسکلی بہت دوست یار آدمی ہے, اور جب بہت زیادہ بندہ دوستی نبھانے پہ آ جائے نا تو کبھی کبھار غلطی کر بیٹھتا ہے. تو اس طرح اس نے ڈیفینیٹلی غلطی کی ہوگی, بٹ غلطیوں سے ہی بندہ سیکھتا ہے نا. آئی تھنک اب آپ دیکھیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سارے اس کے ڈیسیشنز جو ہیں وہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. اچھا آپ یو یوزلی ورک ود یور فرینڈس, آپ کیسے منع کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بزنس وائز کوئی ڈیسیجن یا کوئی پروپوزل وائبل نہیں ہے, تو ہاؤ ڈو یو پٹ یور فٹ ڈاؤن اینڈ سے کہ نہیں, آئی تھنک فار ایگزامپل یو ہیو ویری کلوز ریلیشن شپس ود دا مینجمنٹ, دا ٹاپ لیول مینجمنٹ اوور ہیئر, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی ڈیسیجن صحیح نہیں لے رہے نیٹ ورک کے حوالے سے, آپ کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ دوستی بھی ہوتی ہے, ایک رواداری بھی ہے, لحاظ بھی ہے, ہاؤ ڈو یو پش یور کارڈ دین؟ دیکھیں یہاں جو سب سے اچھی بات ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں اچھا ہوا کہ یہ بات ہوئی. یہاں تو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اے آر وائی فارم ہوا, جی مجھے بھی اس وقت یہ ہلکا سا ڈر لگتا تھا کہ یار پتہ نہیں میڈیا میں یہ کس طرح اپنے آپ کو لے کے چلیں گے. بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ جتنی فلیکسیبلٹی کے ساتھ وہ چلے ہیں, مطلب اقبال بھائی بیسکلی از دا برین بیہائنڈ اے آر وائی. ٹھیک ہے, اس کے بعد سلمان, رؤوف بھائی, اور ظاہری بات ہے مینجمنٹ کے اگر آپ حوالے سے دیکھیں تو رزاق بھائی اور جانی بھائی بھی, بٹ جو میڈیا میں ڈائریکٹ جن کی انوالومنٹ رہی ہے وہ اقبال بھائی, سلمان کی اور رؤوف بھائی کی رہی ہے. اس گروپ میں ایز اے نیٹ ورک, میں میڈیا سائٹ کی بات کر رہا ہوں, کہ کوئی ریڈ ٹیپزم نہیں تھا, ہر ایک چیز میں یہ فلیکسیبل تھے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو میڈیا کا بیک گراؤنڈ نہ ہونے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا نا, وہ یہ ہوا کہ یہ بیسٹ کی تلاش میں تھے. اپنا ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ سوچتا ہے کہ نہیں یار آئی ایم دی رائٹ پرسن, میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے جو بیسٹ پروفیشنلز تھے ان کے ساتھ کام کیا, ان کو کام کرنے کا موقع دیا, ان کی بات سنی. اور آج جو یہ چینل کی آپ پوزیشننگ دیکھ رہی ہیں, نیٹ ورک کی پوزیشننگ دیکھ رہی ہیں, اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ایک ویژن کے ساتھ کام کیا اور فلیکسیبلٹی کے ساتھ کام کیا. تو میرا ان کے ساتھ جو ظاہری بات ہے, دیکھیں ڈفرینسز ہوتے ہیں, صحیح, بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, واٹ ایور, بٹ وہ پروفیشنلی ہوتے ہیں سارے کے سارے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو سب سے اچھی بات مجھے نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب آپ یا وہ کنونس کر لیں مجھے یا میں ان کو کنونس کر لوں, مطلب واٹ ایور از رائٹ از بینگ امپلیمنٹ. اچھا ہم اگر انٹرنیشنل ٹرینڈس کی طرف دیکھتے ہیں, دے آر سٹ کامز, دے آر سوپ آپراز, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قسطیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو کیریکٹرز کی ڈیپتھ ہے, جو اسٹوری لائن ہے, وہ بھی ایوالو کر رہی ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم لوکل میڈیا سین کی بات کرتے ہیں, کئی سٹ کامز ایسے ہیں جو چلے جا رہے ہیں. ناؤ obviously these are insights that you're looking at. How are you monitoring کہ جو آپ کی نیٹ ورک اور آپ کے ڈومین کے اندر جو سٹ کامز آتے ہیں وہ ان کلیشیز کا شکار نہ ہو, اس طرح اسٹیریوٹائپ نہ ہو؟ اچھا, میں جہاں تک اے آر وائی کی آپ نے بات کی, اس کے لیے تو میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں, اینڈ لیٹ می ایشور یو دیٹ کہ ہمارے جو سٹ کامز ہیں وہ ٹرینڈ سیٹر ہیں. صحیح. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے آر وائی کا بہت بڑا یہ کریڈٹ پہ یہ چیز جاتی ہے کہ اے آر وائی ڈیجیٹل پہ جو 7 سٹ کام ہیں
تو کسی بھی چینل پہ پاکستان کے آپ کو وہ 7 سٹ کام نہیں نظر آئیں گے. مطلب 7 days آپ کو جو ہے ایوری ڈے دیر اے سٹ کام. بہت مشکل ہے کامیڈی یہاں پہ پاکستان میں پروکیور کرنا, کیونکہ اینڈ زیادہ لوگ اسپیشلی نہیں ان ہیں اے کرنے ڈے اینڈ والے. ایج, نہیں اسپیشلی ان اے ڈے اینڈ ایج جہاں ہم ایز اے نیشن پہ مسکرانا بھول چکے ہیں. ہاں, اچھا مجھے ایک میں بات اس چیز پہ آؤں گا, اس سے جی پہلے بہت اچھا سوال ہے, ہاں میں اس کا جواب کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. کہ ایک تو یہ کہ ہمارے سٹ کامس ایسے ہوئے نہیں, اور ہمیں جہاں پہ فیل ہوتا ہے کہ یار ڈریگ کر رہے ہیں, ہم آٹومیٹکلی اس کو, ہمارے یہاں انالیسس جو ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹس ان پلیس ہیں جو آ کے برین اسٹارمنگ سیشنز کرتے ہیں, اور جہاں ہمیں یہ لگتا ہے, ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ 40 قسطیں بنی ہوئی ہیں اس کا کیا ہوگا, ہم فوراً ریپلیس کر دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا کامیڈی مشکل ہے, میری تو ایک خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ ہوگا بہت جلدی, کہ ARY ہی ایک کامیڈی چینل بھی لائے گا. اوکے, کیونکہ اس قوم کو نا اب ہنسانے کی ضرورت ہے. نہیں ایبسلیوٹلی, بہت اینڈ رلایا یو ہے, رائٹ. بہت فرسٹریشن دے دی ہے, بہت ڈپریشن دے دی ہے. پورا دن ڈپریشن کے بعد جب آپ آتے ہیں, آپ گھر میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں, جو ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے, جو پروگرام چل رہا ہوتا ہے, یا ٹاک شو چل رہا ہوتا ہے, ایون نیوز چینلز جو ہوتے ہیں, وہ اتنا زیادہ سینسیشنلائز کر دیتے ہیں چیزوں کو کہ آپ کہتے ہیں یار ہم کہاں رہتے ہیں. کیا چھوٹی سی ہمارے پاکستان پاس میں, آئی ایم سوری بٹ جی میں یہ بات ضرور کروں گا صدرا, کہ کیا پاکستان میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے؟ ایوری بالکل تھنگ از بیڈ. ہم سب کے سب آج کہیں سے کہیں پہنچ گئے. مجھے دیکھیں 10 سال پہلے میں کہاں تھا, آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ 10 سال پہلے کہاں تھی, ساروں کو دیکھیں آپ, میڈیا کی میں اینڈ دا بات کر رہا ہوں. اسمالسٹ تھنگ عبداللہ, ایک کیئرلیس ریمارک, ہم بار بار رسپانسبلٹی آف میڈیا کی تو بات کرتے ہیں, لیکن ون ریمارک, ہاؤ پیپل ریئیکٹ ٹو اٹ, وہ کس طرح اس کو لیتے ہیں اور ان کے ذہنوں پہ کیا اثر رہتا ہے, ہم یہ سوچتے نہیں. نہیں تو بات یہ نا کہ ہمارے میڈیا کو بھی اب رسپانسبل ہونا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 8-10 سال پہلے جب انڈیا کے چینلز یہاں تھے, تو ہم یہ شور مچاتے تھے کہ وہ ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں, وہ مینپولیشن کر رہے ہیں, وہ غلط خبریں چلا رہے ہیں. آج اگر ہمارے ہی لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے, دیر شوڈ بی اے پالیسی ان پلیس. میں جو بیلنس نیکسس کی جو بات کر رہا ہوں نا, کہ جو بیلنس ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ بیلنس جو ہے نا کہیں نہ کہیں مسنگ ہے. اور میں بالکل اس پلیٹ فارم سے بات کرنا چاہوں گا کہ جی سب کو یہ سوچنا ہے کہ کئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں, کئی باؤنڈریز ہوتی ہیں. میرے گھر میں بھی بہت کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے جو پبلکلی میں نہیں چاہتا ڈسکس ہو. ٹھیک ہے, جب آپ اس چیز کو کنٹری کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور آپ اتنی سینسیٹیو انفارمیشنس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے یہ لیڈرز جب یہ اوتھ اٹھاتے ہیں, یہ جب اپنے اوتھ میں جو یہ کچھ پڑھتے ہیں, کیا یہ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف اس ٹینیور کے لیے ہوتا ہے جس میں انہوں نے اوتھ لیا ہوتا ہے؟ اگر یہ 4-5 سال بعد ہٹ جاتے ہیں, یہ اتنی سینسیشنلائز انفارمیشن آ کے میڈیا کو دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ ملک کے تو سب سے بڑے دشمن ہی خود ہیں, کوئی اور تو نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دیر شوڈ بی اے لا ان پلیس ویئر دیز پیپل شوڈ بی پینیلائزڈ, پنشڈ ان سچ اے مینر, کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا رسک, جہاں ملک کی انٹیگریٹی اور ملک کی جو ہے نا آپ کی جہاں ڈی اسٹیبلائز ہونا شروع ہو جائے, وہاں پہ جہاں کوشچن مارک لگنے شروع ہوں, وہاں پہ پیرامیٹرز اور باؤنڈریز ڈیفائن ہو جانی چاہیے. آئی ایم سوری میں اس بات پہ نہیں بہت نہیں جذبات بالکل ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ڈیلیما یہی ہے کہ جب بھی ہم کسی فلسفی یا کسی نوبل تھاٹ کی بات کرتے ہیں, ہم نے وی ہیو اونلی ریڈیوسڈ اٹ ٹو اے نعرہ. ہم سمجھتے ہیں یہ صرف نعرے بازی ہے کہ پاکستان سب سے پہلے یا پاکستان فرسٹ, بٹ ہمارے لیے پاکستان کیا ہے صدرا؟ پاکستان ہمارے لیے 1 to 14 اگست ہے. جیسا مسلمانوں کے لیے رمضان جو ہے وہ ہم رمضان میں بالکل چینج ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم رمضان کے لیے مسلمان, 1 مہینے کے لیے مسلمان ہوتے ہیں, 11 مہینے کے لیے پتہ نہیں ہم کیا ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم 14 دن کے لیے 14 دن کے لیے ہم پاکستانی, جذبہ, جھنڈا, بس مرنے کے لیے تیار, اس کے لیے تیار. ہماری قوم کو نا اب ایکسٹریمزم سے باہر آنا پڑے گا. ہر مطلب یہ نہیں کہ جو آپ جو ٹیررزم کی بات, میں اس ٹیررزم والے ایکسٹریمزم کی بات نہیں کر رہا, میں دوسرے ایکسٹریمزم کی بات کر رہا ہوں. کہ آپ جب ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز میں, تو آپ کی زندگی میں نا بس ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ آپ کا وہ جو جذبہ ہوتا ہے نا بڑا شارٹ لیوڈ ہو جاتا ہے. This very interesting conversation with Mr. Abdullah Qadwani will continue here on باتوں باتوں میں. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ڈونٹ گو اینی ویئر.